سب سے پہلی بات ہمارے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے وزن اعمال کا باب سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ عقل یہ چاہتی ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو، کیونکہ آخری مرحلہ وہی ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ چونکہ جنت اور جہنم میں جانے کا معاملہ فیصلے کے ذریعے سے ہوگا، عدل اور انصاف کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ عدل اور انصاف کا جو معاملہ ہوگا وہ وزن اعمال سے ہوگا، اعمال تولے جانے سے ہوگا کہ جس کے جیسے اعمال اس کے تعلق سے ویسا حکم ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے موقع پہ وعدہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کا نظام قائم کیا تاکہ آزمائے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے اچھا کرتا ہے۔ کافر سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، مسلمان سے پوچھو وہ بھی بولتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، پھر مسلمانوں میں نمازی سے پوچھو وہ بھی بولتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، بے نمازی سے پوچھو تو اگرچہ وہ دل میں زبان سے ظاہر کرتا ہے کہ میں گڑبڑ ہوں، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہی ہوں جو بھی کر رہا ہوں۔ تو ہر آدمی اچھا اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ تو یہ اچھائی کی پرکھ کہاں سے ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک کسوٹی، ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اسی نظام کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے کے لیے میزان عمل قائم فرمائے گا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ تو فیصلے جنت اور جہنم کا معاملہ جو ہوگا اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ ان کی عادت جاریہ ہے کہ ہمیشہ تیمناً تبرکاً ہر ترجمۃ الباب پر، ہر ہیڈنگ چڑھانے کے موقع پر قرآن کی آیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی آیت کو تبرکاً یہاں پر رکھا ہے۔ پھر مزید بنا معتزلہ جو اپنے آپ کو بہت ایمان والا تصور کرتا تھا، اس فرقے کا رد کیا ہے قرآن مقدس سے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہی تھا۔ پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ منطق کی زبان میں دو چیزیں ہر موجود دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ جوہر ہے یا تو وہ عرض ہے۔ جوہر اسے کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو، جس کا وجود بذات خود ہو، کسی کے محتاج نہ ہو، اور عرض اسے کہا جاتا ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو۔ جیسے چاند یہ جوہر ہے اور چاندنی یہ عرض ہے، سورج یہ جوہر ہے، روشنی یہ عرض ہے، ایسے انسان یہ جوہر ہے اور انسانیت یہ عرض ہے۔ تو جوہر وہ ہے جو قائم بالذات ہوتا ہے، اور عرض وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کا وزن اعمال کے تعلق سے زبردست معرکۃ الآراء بحث ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وزن اعمال یہ حق ہے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں وزن اعمال کوئی چیز نہیں ہے۔ اور معتزلہ نے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں پیش کی، بلکہ عقل اور منطق کی زبان انہوں نے استعمال کی، اور وہ عقلی دلیل، وہ منطقی دلیل جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، ایسی دلیل کو پیش کرنا یہ ابلیسی کام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تو حکم ربی کے مقابل عقل چلانے والا، عقلی دلیل لانے والا سب سے پہلے ابلیس رہا، کہ اس نے کہا مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے۔ آگ کا میل طبعی یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کا میل طبعی یہ کہ وہ نیچے آتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدم کو سجدہ نہ ہو بلکہ مجھے سجدہ ہو، کیونکہ میرا کام بلند رہنا ہے اور مٹی کا کام جھکنا ہے، لہذا سجدہ یہ کریں۔ عقلی دلیل اس کی بڑی مضبوط تھی، لیکن اللہ کے فرمان کے مقابل نہیں، قرآن کے فرمان کے مقابل نہیں، اس لیے وہ مردود قرار دی گئی۔ تو انہوں نے، معتزلیوں نے عقلی دلیل پیش کی، کیا کہا کہ عمل جو ہے یہ عرض ہے، عمل کے لیے عامل کا ہونا شرط ہے، عامل کے بغیر عمل کا وجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ عامل جوہر ہے۔ تو کوئی انسان ہونا چاہیے تو عمل ہوگا۔ اس نے کہا نمازی تو دیکھا جاتا ہے لیکن نماز چلتی پھرتی نظر نہیں آتی ہے، تو نماز کو کیسے تولا جائے گا؟ روزے دار تو دیکھا جاتا ہے لیکن روزہ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا،
تو روزے کو کیسے تولا جائے گا؟ اس طریقے سے انہوں نے عقلی دلیل پیش کی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت ہر دور میں حق پر رہے اور ہر دور میں اہل سنت کی دلیلیں مضبوط رہیں. پہلے تو اہل سنت کی دلیل امام بخاری نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ عقل کام کرے نہ کرے 2 نمبر کی بات. میرے رب نے فرما دیا کہ میزان عمل ہم قائم کریں گے تو اللہ کا فرمان ہے وہ کیسے قائم کرے گا؟ وہ قادر مطلق ہے، وہی جاننے والا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہیں پر رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے بیان فرمایا. کبھی فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ تعالیٰ نے حساب کے تعلق سے، وزن اعمال کے تعلق سے بتایا. تو قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث رسول بھی موجود ہے. اب آؤ ذرا معتزلہ کی دلیل کا ذرا علمی محاسبہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو جب تم کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم بھی کہتے ہیں قادر ہے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ عرض کا وجود نہیں ہوتا، عرض دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اپنے وجود پر، لیکن رب قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وجود بغیر دوسرے کے اللہ تعالیٰ اس کو قائم بالذات بنا سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. جیسے وہ بغیر سورج کی روشنی عطا فرما سکتا ہے، بغیر بادل کے بارش عطا فرما سکتا ہے، قادر مطلق ہے. مزید اس کی تائید آج کے دور میں ڈاکٹر کے ایک آلے سے ہو جاتی ہے. بخار دیکھیں آپ، بخار یہ جوہر نہیں ہے، بخار عرض ہی ہے، عرض. کیونکہ بخار زدہ آدمی تو نظر آتا ہے، بخار زدہ جسم تو نظر آتا ہے، آیا وہ انسانوں کا جسم ہو یا حیوانات کا جسم ہو، لیکن بخار چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. لیکن اس کو ناپنے کا ایک آلہ آ گیا، منہ میں لگاؤ پتہ لگ جاتا ہے کتنی ڈگری کا بخار ہے. تو ایک عرض کو ناپنے کا آلہ آ چکا ہے. تو جب انسان کو اللہ نے یہ طاقت دے دی کہ وہ عرض کو ناپ سکتا ہے، تو میرا پروردگار تو خلاق کائنات ہے، وہ تو بدرجے اولا اس بات پر قادر ہے کہ عرض کو ناپ لے. مزید یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. وہ عبداللہ ابن عباس جن کو اللہ نے قرآن کی سمجھ مصطفیٰ کی دعا کی برکتوں سے عطا فرمائی، وہ فرماتے ہیں یقلب الاعراض والساماء، روضے معیشت جتنے اعراض ہیں ہر عرض کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرما دے گا، سب کو مجسم بنا دے گا. یہ ہمارے عقیدے کی طور پہ تائید ہو جاتی ہے کہ میرے نبی ولادت سے پہلے نور رہے. نور روشنی کو کہا جاتا ہے، لیکن جب پیدا ہوئے تو اسی نور کو مجسم بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسے ہی روزہ دنیا میں نہیں دکھتا، نماز دنیا میں نہیں دکھتی، نمازی روزے دار دکھتا ہے. روزے میں شر اللہ قادر ہے کہ روزے کو جسم عطا فرما دے، روزے کو مجسم فرما دے، نماز کو مجسم فرما دے. جیسا کہ 28ویں پارے کی آخری صفحے پہ ہے کہ جب ایک بندہ قبر سے نکلے گا، جو گنہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، نکلے گا تو اس کی قبر سے ایک میلا کچیلا انسان اس کے ساتھ نکلے گا. جب ساتھ میں نکلے گا تو وہ میلا کچیلا انسان کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جائے گا اور کہے گا بھائی تو ہے کون، میرے پیچھے پڑ گیا، میں تو محشر کی طرف جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو وہ میلا کچیلا شخص کہے گا آج تم مجھ سے بھاگ رہا ہے، جب تو دنیا میں تھا تو مجھے ہی ارتکاب کیا کرتا تھا. تو وہ انسان کہے گا میلے کچیلے انسان سے ارے بھائی کون تھا جسے میں دنیا میں ارتکاب کرتا تھا؟ کہا میں تیرے اعمال ہوں، جسے دنیا میں تو چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اپنے ساتھ نہیں رکھ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اعمال جو آراز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجسام بنا دے گا، مجسم بنا دے. پھر مزید یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ میزان قائم ہوگا لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ صحیفہ اعمال تولے جائیں گے. اور بہت سارے جواب متکلمین نے دیے، اور سب سے بہترین جواب تو ہم کو قرآن و حدیث کی دلیلیں لگتی ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. اگر عقلی دلیلیں ان کی تائید میں ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے، ورنہ ہم ان کو مردود قرار دیں گے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا باب
کیا ہے فرمان؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے ہم میزانوں کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میزانوں کو رکھیں گے، میزان ترازوؤں کو جمع کا لفظ آیا ہے، سنگولر کا نہیں پلورل کا لفظ آیا ہے، واحد نہیں آیا، جمع آیا، کیوں؟ تو یہ آدمی کے اعتبار سے ہے، لوگوں کے اعتبار سے ہے، لوگوں کی تعداد جیسی ہے گویا کہ ایک بار تولا گیا گویا کہ میزان بدل دیا گیا، حالانکہ ایک ہے وہ، لیکن وہ بدل دیا گیا۔ اور یاد رکھے میزان عدل جو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا دوسروں کے ایسے لوگوں کے لیے قائم فرمائے گا جن کے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، لیکن میرے نبی کی امت میں ایسے افراد بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا داخلہ جنت میں بے حساب و کتاب فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ افق پر جو امتوں کو نبیوں کے ساتھ دیکھا تو زیادہ تعداد والے لوگوں کو دیکھا تو کہا یہ میری امت ہے، اللہ نے فرمایا نہیں محبوب یہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تعداد والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جن کا داخلہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگا، اور 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے آتا ہے، اس سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے۔ تو اس کے بعد پوچھا گیا وہ 70,000 کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ان میں 3 لفظ استعمال کیے۔ حضور نے فرمایا ان میں وہ جو برا فعل نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ آج ہمارے یہاں عقرب کو لے کر کے ہنگامہ ہے، جبکہ عقرب کی جو تاریخ ہے بنانے والا، کیلنڈر بنانے والا ایک اندازہ نجومی ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فبرئ منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو کسی کاہن بھوشیاوانی کرنے والے کے پاس، پیشن گوئی کرنے والے کے پاس گیا اور اس کی بات سن کر کے بغیر چو چرا کے تسلیم کر لیا، آقا فرماتے میری جان اس سے بیزار ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا پہلی صفت جو ہے بدشگونی نہ لے، برا فعل نہ لے۔ لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، گھر میں پریشانی آئی تو کہا کہ اس کے قدم پڑ گئے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو آقا نے فرمایا جس کو بغیر حساب و کتاب داخل ہونا ہے جنت میں تو پہلی صفت یہی ہے کہ وہ بدشگونی نہ لے، برا فعل نہ لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا فعل لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اور جنتر منتر کرنے والا نہ ہو۔ منتر جو ہے نا کفریہ، جس کو ہمارے یہاں جادو ٹونا کہا جاتا ہے، ٹوناہین بننا، ایمان کو ایک دم گنوائے بیٹھے، یہ سب جو جادو ٹونے کرنے والے نہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر چیز میں اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں۔ بیماری آئے تو رب کی ذات پہ توکل ہو جائے، مصیبت آئے تو اللہ کی ذات پہ توکل ہو جائے۔ جو ان تینوں صاحب کا حامل ہوگا، آقا نے فرمایا ان 70,000 کا داخلہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے ہوگا۔ حتی عکاشہ کھڑے ہو گئے، کہا سرکار دعا فرمائے اللہ میرا داخلہ انہی میں فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو نہیں معلوم، لیکن عکاشہ جانتے ہیں مصطفیٰ، تم جو نہیں جانتے مصطفیٰ وہ جانتے۔ آقا نے فرمایا عکاشہ تمہارا داخلہ انہی میں ہوگا۔ ایک دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے لیے، آقا نے فرمایا سبقہ کا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے نکل گئے۔ تو میزان جو کہا گیا تو یہ موازین جمع کا لفظ خالی آدمی کے اعتبار سے یہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ اچھا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بھی فیصلہ کر دیتا تو جو جنت میں جاتے خوش ہو جاتے، لیکن جہنمی کہتا میں نے کیا کیا تھا، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار تصور کرتا ہے نا۔ تو کرامن کاتبین بیٹھے رکھے جائیں گے صحیفے، لے دیکھو جو تم کر کے آئے ہو، سب تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد معتزلیوں کا رد کیا گیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، چونکہ معتزلہ کہتے ہیں اعمال آدم تولے نہیں جائیں گے، قول تولے نہیں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرض ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال یوزن تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ اب ایک لفظ قرآن مقدس میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر القسطاس یا القسطاس، قاف کے ضمے اور قاف کے کسرے کے ساتھ۔ اس کے بارے میں امام مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین حبر امت ہیں، ان کے شاگرد خاص، وہ فرماتے ہیں قسطاس یا قسطاس یہ عدل کے معنی میں۔ کہا کون سی زبان میں؟ بہت ساری زبانیں رائج ہیں، مراٹھی میں، گجراتی میں، ہندی میں، اردو میں، کس زبان میں؟ تو کہا یہ رومی زبان ہے،
روم کی زبان میں عدل کا معنی جب استعمال کیا جاتا، عدل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا، تو وہ قسطاس یا قسطاس کا لفظ ہوا کرتا تھا۔ اب قسطاس یا تو یہ قسط سے بنا ہے، تو اب اسی بتاتے ہیں قسطاس جو آیا ہے، کہتے ہیں قسطاس چونکہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر صنعت تضاد ہے، جیسے بے کا معنی بیچنا بھی خریدنا بھی، اگرچہ بے کا معنی بیچنا یہ غالب ہو گیا، شراء اس کا معنی خریدنا اور بیچنا بھی، اگرچہ اس کے اوپر خریدنا غالب ہو گیا، ویسے ہی لفظ قسط جو ہے یہ عادل کے لیے بھی آتا، عدل کے لیے بھی آتا ہے اور عدول کے لیے بھی آیا کرتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے دور کا واقعہ ہے، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حجاج ابن یوسف کے بارے میں کہا کرتے تھے بڑا ظالم و جابر ہے، حجاج کو معلوم پڑا، اس نے بلایا، اور حجاج زبردست بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کرتا تھا، بڑا زبردست فصیح و بلیغ تھا۔ چنانچہ قاضی کے دربار میں معاملہ رکھا گیا، قاضی کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر سعید ابن جبیر سے پوچھا گیا کہ آپ حجاج ابن یوسف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا حجاج کو خطاب کرتے ہوئے، انت العادل القاسط۔ تو عادل القاسط یہ اس میں فاعل ہے، قاسط قسط سے بنا ہے، عادل عدل سے یا عدول سے ہے۔ تو لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ واہ انہوں نے اپنی جان بچا لی، کہ بادشاہ کو ابھی تک ظالم و جابر کہتے تھے، ہوتا تو قتل کر دیتا، لیکن انہوں نے عادل اور قاسط کہہ کے اپنی جان کی حفاظت کر لی۔ حجاج ابن یوسف بڑا ہوشیار، بڑا ذہین، بڑا فصیح و بلیغ، اس نے کہا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہاں پر آ کر کے سعید بدل گئے اور انہوں نے مجھے عادل اور انصاف کرنے والا کہا نہیں، انہوں نے قسط جو لیا ہے، قاسط جو کہا ہے، یہ ظلم کے معنی میں لیا ہے کہ ظلم کرنے والا، اور عادل کا لفظ جو استعمال کیا ہے انہوں نے لفظ عدل سے نہیں لیا ہے بلکہ عدول سے لیا ہے۔ اس کے بعد قتل کرایا گیا تھا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پاک خون نکلا۔ حجاج ابن یوسف نے جب خون دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا، قاضی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس سے پہلے جتنوں کو تو نے قتل کرایا وہ قتل ہونے سے پہلے ہی مردہ ہو گئے، تو خون خشک ہو گیا تھا، لیکن یہ بندہ زندہ تھا، تب اس نے تو نے قتل کرایا، اس لیے ان کے بدن سے خون زیادہ نکلا۔ حجاج ابن یوسف اس کے بعد سکون کی نیند نہیں سو پایا، کبھی نہیں سو پایا۔ تو یہاں پہ بتاتے ہیں قسط یہ مقسط کے معنی میں ہے، اور مقسط کے معنی ہوتا ہے عدل کرنے والا، عادل، اور قاسط یہ جائر کے معنی میں ہے۔ اب آ جائیے متن حدیث دیکھیں، متن حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہی بخاری ہے نا جس کے بارے محمد مروزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ مشکات کے اندر علامہ، مشکات کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر علامہ علی قاری علیہ رحمٰن نے لکھا مقدمے میں، فرماتے محمد مروزی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں دونوں رکنوں کے درمیان لیٹے ہوئے تھے، سو رہے ہیں، اور جب اللہ والا آنکھ بند کرتا ہے تبھی تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمائے محمد کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، کب میری کتاب پڑھو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا سرکار آپ کی کون سی کتاب ہے، آپ کی کون سی کتاب؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری، امام بخاری کی جو صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخاری شریف کو اپنی کتاب گردانا ہے، لیکن ہمارا ایمان کس پر ہے؟ کوئی کہے کہ خالی بخاری سے ہم کو حوالہ پیش کرو، خالی مسلم سے حوالہ پیش کرو، آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے، قرآن سے پیش کر دو تو آپ رد کرنا ان کا۔ ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بما انزل الیک، اے محبوب جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا، ایمان والے ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو چاہے وہ وحی مطلوع قرآن مقدس ہو یا وحی غیر مطلوع ہو، وہ حدیث کی کتابیں ہوں، چاہے جتنی کتابیں ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ بخاری ہے تو ہی مانے، حدیث کی جو کتابیں حدیثیں ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، کیونکہ قرآن یہی متقیوں کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ تو اب متن حدیث دیکھ لے، حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے کلمتان، دو کلمے۔ اب آپ نے تو پڑھ لیا کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ مفرد کو۔ اب یہ تو مفرد نہیں، یہاں تو مرکب ہے،
اور حضور نے فرمایا دو کلمے ہونا کیا چاہیے، کلامان حبیبان، دو کلام جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں. لیکن یہاں کلمہ کہا گیا، کلمہ حالانکہ مفرد ہے. کیوں کہا گیا؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کی خفت، اس کی جو ہے اس کے ہلکے پن اور قلت کو بتانے کے لیے کہ جملے بڑے چھوٹے ہیں لیکن رحمان کی بارگاہ میں بڑے عظمت والے ہیں، اس لیے جو ہے کلمہ کا لفظ استعمال کیا گیا مجاز کے طور پر. بلفظ دیگر کل کیا کہتے ہیں جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے. تو دو کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے بڑے پیارے. حبیبتان کا لفظ آیا صفت مشبہ کہ ہمیشہ رحمان کو پسند ہے، جو ثبوت کو بتاتے ہیں ہمیشہ رحمان کو پسند ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی پسند ہو کبھی ناپسند ہو. صفت مشبہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا گیا بطور ثبوت اور تمام کہ یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو ہمیشہ پسند ہے. حالانکہ یہاں پر رحمان کے بجائے قہار و جبار بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن صفت رحمانیت کو بتانا مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں رحمان کا لفظ استعمال ہوا. اور رحیم بھی کہا جا سکتا تھا لیکن رحیم کے بجائے رحمان لایا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اپنی خاص صفت رحمت کا اظہار فرمائے گا اور خاص صفت رحمت کو بتانے کے لیے رحمان کی صفت کا استعمال ہوتا ہے. تو دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. آج ہمارے یہاں تو ذکر والا معاملہ ہو تو بڑے ثقیل، بڑے بوجھل محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر برائیاں ہو تو بڑی ہلکی محسوس ہو جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں بچیاں پڑھانے کے لیے ایک درس سے بات ہٹا کے الگ سے ایک بات پیش کر رہے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں بچپن سے جو بچیاں ہیں ان کو عالمہ بنایا جائے. ارے ہماری جو ماں بوڑھی ہو گئی ہیں 55 سال کی، ان کا کام کیا رہ گیا گھر میں؟ کوئی کھانا تو پکاتی نہیں ہے، کوئی گھر میں جھاڑو پوچھا تو کرتی نہیں ہے. وہ چاہیں تو وہ بھی تو عالمہ بن سکتی ہیں نا، وہ بھی تو عالمہ بننے کے لیے مدرسہ اہل سنت خدیجہ حجر میں آ سکتی ہیں نا. آئے وہ مدرسہ میں عالمہ بننے کے لیے، حافظہ بننے کے لیے. ارے عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لائن میں آئیں گی، پڑھنے کے لیے آئیں گی، عالمہ بنتی رہیں گی. ارے معلوم نہیں اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تو علم حاصل کرتے ہوئے جو انتقال کرتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. تو بڑھاپے میں شہادت مل جائے گی، اور اگر شہادت نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے تو عالمہ بنا ہی دیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ذہن بنانا چاہیے. جی تو دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل پر بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب سبحان اور حمد دو، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی تعریف دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک اثباتی ہوتی ہے، ایک نفیی ہوتی ہے. ایک پوزیٹیو میں ہوتی ہے، نیگیٹو میں ہوتی ہے. پوزیٹیو میں یہ کہ بتایا جائے کہ یہ صاحب بہت نمازی ہیں، یہ بہت روزے دار ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، یہ پوزیٹیو تعریف ہو رہی. ایک نیگیٹو، ارے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، جھوٹ تو بولتے ہی نہیں ہے، بیڑی دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو خالی تقریب فہم کے لیے. تو اللہ تبارک والی تقریب فہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک اس بات میں ہوتی ہے کہ رب اللہ ہمارا رحمان ہے، اللہ ہمارا غفار ہے، اللہ ہمارا ستار ہے. اس کو بتانے کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور نگیٹو تعریف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ مکاری نہیں کرتا، اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اس کو بتانے کے لیے لفظ سبحان کا استعمال ہوتا ہے. سبحان یعنی پاک ہے اللہ. کہا کن چیزوں سے پاک ہے؟ کہا جو خامی ہے، ساری خامیوں سے اللہ پاک اور منزہ ہے. اسی لیے یہ دونوں کلمات بڑے پیارے ہیں، کیونکہ ان دونوں کلموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی دونوں طریقے کی تعریف ہوتی ہے، اس بات کی بھی تعریف ہوتی ہے اور نفی کے اندر بھی جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ رہی آخری بخاری کی حدیث جس کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. وقت کی قلت دامن گیر تھی، اس لیے اختصار کے ساتھ گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان بخاری شریف سے مالا مال فرمائے.